محترم ناظرین، آج ہم سورہ فلق کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قل، یہ قاف زبان کی جڑ اور نرم تالو سے ادا کیا جاتا ہے، اس کو کل نہیں پڑھتے ہیں جیسا کہ عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے۔ قل، لام کے اوپر جزم ہے، اس کو پچھلے والے حرف سے ملائیں گے۔ اعوذ، حمزہ اور عین میں فرق کرنا چاہیے۔ عین جو ادا ہوتا ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اعوذ نہیں پڑھا جاتا بلکہ اعوذ۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کہلاتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ تین ہیں، الف، یا، واو۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ ان سب کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ذو، یہ ذال ہے، زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں کے کنارے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ذو، زو پڑھنا یا جو پڑھنا یہ بالکل غلط ہے، ایسے نہیں پڑھا جاتا۔ اعوذ بی، با کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، اور حرکات یعنی زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچا جاتا۔ ربی، را کے اوپر زبر ہے، جب را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، اس لیے را کو یہاں پر پڑھیں گے۔ با، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار تو پچھلے والے حرف سے ملائیں گے، دوسرے اس پر جو حرف ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ بل، پھر با یہ لام سے ملے گا کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے اور جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملاتے ہیں۔ فا، فا کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، اور حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ لا، لام کے اوپر زبر ہے، زبر بھی حرکت ہے اور حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ قی، قاف کے نیچے زیر ہے لیکن چونکہ آیت ہے اس لیے یہاں ہم قاف کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ چلیے آیت پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق۔ من، یہاں اخفا ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آیا ہے، تو یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ من شر، شین کے اوپر زبر ہے، یہ را سے ملے گا چونکہ را کے اوپر تجدید ہے اور تجدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملائیں گے، دوسرے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور را کے نیچے زیر ہے اس لیے یہاں را کو باریک پڑھیں گے۔ من شر ما، یہاں ما الف مدہ ہوگا چونکہ الف ساکن سے پہلے زبر ہے۔ خا، خا کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، حرکت کو بالکل نہیں کھینچا جاتا۔ لا، لام کے اوپر بھی زبر ہے، یہ حرکت ہے، حرکات یعنی زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ قاف کے اوپر زبر ہے لیکن زبر نہیں پڑھیں گے چونکہ آیت ہے، اس لیے ہم قاف کو جزم دے کر پڑھیں گے۔ چلیے آیت پڑھتے ہیں۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب۔ واو کے اوپر زبر ہے اور حرکت ہے، چونکہ حرکات یعنی زبر زیر پیش کو نہیں کھینچا جاتا اس لیے اس کو نہیں کھینچیں گے۔ من، یہاں پر اخفا ہوگا چونکہ نون ساکین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہے اس لیے یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ شری، را کے اوپر تشدید ہے اس لیے شین کو را سے ملایا جائے گا،
اور را کے اوپر جو حرکت ہے وہ بھی پڑھی جائے گی، چونکہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور را کے نیچے زیر ہے، یہاں را باریک پڑھی جائے گی۔ غا الف مدہ ہے، چونکہ الف ساکن سے پہلے زبر ہے۔ سین کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، حرکات یعنی زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچا جاتا۔ قین یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے۔ یہاں قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اذا الف کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، حرکات کو بالکل نہیں کھینچا جاتا۔ ذال ہے، ذال اور زا میں فرق ہے۔ عام طور پر اذا کو لوگ ایجا یا ایجا پڑھتے ہیں یا ایزا پڑھتے ہیں۔ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ذال ادا ہوتا ہے۔ اذا الف ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں الف مدہ ہوگا، یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقب واو کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ قب قاف کے اوپر بھی زبر ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ با کے اوپر زبر ہے، لیکن چونکہ آیت ہے اس لیے ہم با کو جزم دے کر کے پڑھیں گے۔ چلیے آیت پڑھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن واو کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، اور حرکات یعنی زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچا جاتا۔ من یہاں پر پھر اخفا ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ شرری را کے اوپر تشدید ہے، اس لیے را کو 2 بار پڑھا جائے گا۔ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملائیں گے، دوسرے خود اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اب را کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں را کو باریک پڑھیں گے، اور را پھر یہ نون سے ملے گی، چونکہ نون کے اوپر بھی تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو پچھلے والے حرف سے را کو نون سے ملایا جائے گا، پھر نون کو فا سے بھی ملائیں گے، چونکہ فا کے اوپر بھی تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ چونکہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے پھر یہ نون فا سے ملے گا۔ نون کے اوپر چونکہ تشدید ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، غنہ یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا۔ شرن نفاثاتی فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، چونکہ وہاں 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ سا میں بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے اور زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچا جاتا، اس لیے اس کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ فی چونکہ فا لام سے ملے گا، اس لیے کہ چونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ عقد عین کے اوپر پیش ہے اور زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچا جاتا۔ قد قاف کے اوپر زبر ہے اور اس کو بھی نہیں کھینچا جاتا، اس کو فی العقد نہیں پڑھا جاتا۔ دال کے نیچے زیر ہے، لیکن چونکہ آیت ہے اس لیے ہم دال کو جزم دے کر کے پڑھیں گے۔ چلیے آیت پڑھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ فا کی ادائیگی میں عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے۔ فا کو ادا کرتے ہیں نیچے کے ہونٹ اندرونی جانب اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے کنارے سے ادا کیا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ واو کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر حرکت ہے اور حرکات کو نہیں کیا جاتا۔ مین یہاں پھر اخفا ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہے، اخفا یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ شرری یہاں را کے اوپر تشدید ہے، اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے، 1 مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملائیں گے اور پھر دوسری مرتبہ جو را کے اوپر جو حرکت ہے یعنی زیر اس کو پڑھیں گے، اور را یہاں پر باریک پڑھی جائے گی چونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ الف
مدہ ہے چونکہ الف سے پہلے زبر ہے. سین کے نیچے زیر ہے, زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچا جاتا, سی نہیں پڑھا جاتا بلکہ سی. دن تنوین ہے, تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے, اور تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. حاسدین, ای الف کے نیچے زیر ہے, حمزہ ہے اور حرکت ہے تو حرکت کو بالکل نہیں کھینچا جاتا. ذا الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہے, اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا کے اوپر زبر ہے, اس کو چونکہ حرکت ہے اور حرکات بالکل نہیں کھینچا جاتا, اس کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. سین کے اوپر زبر ہے, حرکت ہے, اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. دال کے اوپر بھی زبر ہے لیکن چونکہ آیت ہے اس لیے ہم دال کو جزم دے کر کے پڑھیں گے. چلیے آیت پڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ